بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کریم کا بڑا عظیم احسان ہے کہ وہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، تمام قسم کی عظمتیں اسی کو لائق ہیں، تمام قسم کی نعمتیں اسی کی عطا ہیں۔ اس ذات متعال نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ہدایت کا سامان بھی کیا، اور یہ ہدایت اتنی عظیم ہدایت ہے کہ اس ہدایت کو قرآن مجید نے زندگی قرار دیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک وہ آدمی ہے جو زندہ ہے، او من کان میتا فاحییناہ، لوگ وحی کی ہدایت سے پہلے مردہ ہوتے ہیں، فاحییناہ، ہم ان کو زندگی دیتے ہیں، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم ان کو وہ ہدایت، وہ نور ہدایت عطا کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ معاشرے میں چلتے ہیں۔ کیا وحی کی روشنی سے مستنیر ہونے والا انسان اس انسان کے برابر ہو سکتا ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، جسے اللہ نے یہ ہدایت نہیں دی۔ تو یہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہمیں عطا کی ہے، یہ انسان کو زندگی عطا کرتی ہے، معاشروں کو زندگی عطا کرتی ہے۔ اور یہ وحی جسے ہم علم بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قال انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، قال انما العلم عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ علم کہاں سے آتا ہے؟ انما العلم عند اللہ، علم اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ہماری جو پہلی وحی ہے، وہ پہلی وحی بھی یہی ہے کہ اقرا، پڑھو، اس رب کریم کے نام کے ساتھ پڑھو جو تمہارا خالق ہے۔ تو اللہ نے اس علم کو، اس ہدایت کو اپنی ذات سے متعلق یا منسوب کیوں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت اور رہنمائی کیوں لینی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہ خالق اور مالک، اسی کا یہ مقام ہے کہ وہ بتائے گا کہ زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، آپ کو پیدا کیوں کیا گیا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی، الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ کی بندگی کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہمارا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے وہی ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ علم یا ہدایت کا رستہ جو اللہ نے ہمیں انبیاء کرام کے ذریعے عطا کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی انعام، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس علم اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ سے لینا اور اپنی زندگی کے بنیادی سوالات کو سمجھنا اور پھر زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق گزارنا، یہی وہ بنیادی امتیاز ہے جو امتیاز مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ہے۔ ایک بنیادی لفظ کا فرق ہے۔ جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم نے ہدایت اللہ کریم سے لینی ہے، اپنے خالق سے لینی ہے، اس ذات سے لینی ہے جو ہماری خالق اور مالک ہے، تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس بنیادی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پورے کا پورا کفر اس بات میں ہے۔ کفر یہ بات کہتا ہے کہ ہم انسانوں کے اندر ہی عقل موجود ہے، ہمیں بخوبی پتہ ہے ہم دنیا میں کس لیے، ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہمیں اپنی وجود سے باہر کوئی معلومات نہیں لینی۔ اگر اپنے وجود کے اندر ہی اپنی عقل کو، اپنے مشاہدے کو، اپنے محسوسات پر پورے کے پورے اپنی زندگی کو جاری کر دیا جائے تو یہ پورے کا پورا کفر اور کافر کی سوچ ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا جب خالق ہے کوئی، تو اس خالق نے ہدایت کا کوئی رستہ بتایا ہے اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزار دی۔ جب اس بات کو ہم مان لیتے ہیں تو اس سے اسلام شروع ہو جاتا ہے۔
اسی ایک نقطے پر آج کے ہمارے پورے جو دنیا میں بنیادی تقسیم ہے، انسانیت کی تقسیم ہے، اسی ایک نقطے پر ہی پوری انسانیت کی تقسیم ہے کہ ہم مان لیں کہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملنی ہے، ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارا جو خالق ہے وہ ہم پر یہ انعام ہے اس کا کہ اس نے ہمیں ہدایت بھی دی۔ رحمان کا تعارف یہ ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ نے اپنے تعارف میں بیان کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ علم القرآن، وہ قرآن کریم سکھاتا ہے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ خلق الانسان، وہ انسان کا خالق بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جو خالق ہے بتانا بھی اسی نے ہے۔ تو انسان آج بڑی ترقی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن انسانوں کے پاس بنیادی باتوں کے جواب نہیں ہیں، بنیادی باتوں کے بارے میں آج تک متحیر ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اور یہ وحی کی ہدایت ہے، وحی کی زندگی، جس زندگی کے ذریعے ہم اپنے زندگی کو بامقصد شعور کے ساتھ اور واضح آنکھیں کھول کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم تبھی ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات کے بغیر کسی معاشرے میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کی تعلیمات کے بغیر کامیابی ہو سکتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید نہ دیتے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو نہ بھیجتے، اور یہ صحابہ کرام اور بہت سی آزمائشیں مشکلات کے بعد یہ ہمیں دین کا پیغام نہ ملتا۔ یہ بنیاد ہی اس بات کی ہے کہ انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی کامیابی، ان کی نجات انبیاء کرام کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بظاہر بڑا سادہ سا عقیدہ ہے، لیکن اسی عقیدے پر ہی پوری انسانیت کی تقسیم ہے۔ تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیں، اس رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور آپ کو یہ موقع دیا کہ وہ ہدایت جو انسانیت کے لیے زندگی ہے، اللہ نے بچپن سے ہمیں اس سے منور کر دیا، اور اس ادارے میں یا باقی مدارس میں ہیں ہم اس بنیادی ہدایت کو سیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ تو آپ بچے یہاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ بچوں کی جو خاص خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اپنے اس پیغام ہدایت کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے چند ذمہ داریاں لی ہیں جو امت اسلامیہ پر اللہ کا احسان ہے۔ قرآن کے حوالے سے اللہ کی 3 ذمہ داریاں اللہ نے لی ہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں 3 ذمہ داریاں لی ہیں کہ قرآن کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کی ذمہ داری ہے، اور پھر قرآن کریم کی تشریح بھی اللہ کی ذمہ داری۔ تو 3 ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہم جس مدرسے میں موجود ہیں اور جتنے بھی مدارس ہیں یہاں پر پاکستان میں یا دنیا بھر میں دینی مدارس میں، اللہ کی عظیم الشان تینوں ذمہ داریاں کہاں سے ادا ہوتی ہیں؟ وہ انہی مدارس میں یہ تینوں ذمہ داریاں یہیں سے ادا ہوتی ہیں۔ اللہ کا جو پیغام ہے، جو اللہ کا پیغام ہدایت ہے، جو انسانیت کے لیے زندگی ہے، جو کفر میں اور اسلام کے مابین حد فاصل ہے، وہ تینوں کام کرنے کے لیے یہ مدارس میں صفوں پر بیٹھنے والے بچے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کے ذریعے، پھر قرآن کریم کی تجوید اور تلاوت اور قرات کی ذمہ داری بھی ان کے ذریعے، پھر اس کے بعد یہاں پر کتابیں ہم پڑھتے ہیں، کتب احادیث پڑھتے ہیں، تمام علوم پڑھتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو اللہ کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس سعادت پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داریاں ہیں رب کریم کی، رب العالمین کی، جس کی عظمت، جس کی کبریائی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن رب العالمین نے اپنی اس ذمہ داری کو آپ طلبہ کے ذریعے، آپ پیارے نفسوں کے ذریعے اللہ نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے۔ تو یہ رب کریم کی ذمہ داریاں قرآن کریم کو اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، حفاظت، تلاوت، ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی تشریح، اس کے معنی کیا ہیں۔ پاکستان کے معاشرے یا دنیا بھر میں بڑی ترقیاں ہو چکی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کئی جگہ سے یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے اداروں میں جاتے ہیں، لیکن سچا اور پکا مسلمان آج بھی اپنے دین کی تشریح کو اگر جاننا چاہتا ہے تو وہ مدارس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فتویٰ کسی سے لینا ہو، کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو، تو وہ کہتا ہے فلاں مدرسے کا کوئی عالم، کوئی استاد مل جائے گا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس پیغام کے بارے میں صحیح بیان، اس کا بیان واضح کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں حافظ بھی انہی مدارس میں،
اور قرآن کریم کے قاری بھی انہی مدارس میں، تو یہ سعادت ہے، اس سعادت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے اس ہدایت کی عظمت کا ذکر کیا، پھر اس ہدایت کے حوالے سے آپ کے کردار کا تذکرہ کیا، اور یہ مدارس کی یہ بھی سعادت ہے، آپ یہاں موجود ہیں تو آپ کو اس بات پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں یا دنیا بھر میں بہت سے ادارے ہیں، بہت سے ادارے آپ کو چھوٹی تعلیمات دیتے ہیں، مختصر تعلیمات دیتے ہیں، لیکن بنیادی اصل الاصول جو علوم کی جڑ، بنیاد اور اساس ہے، جو اللہ کا اصل میں انسانیت کے لیے انعام ہے، وہ قرآن مجید اور احادیث، جس کے لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان علوم سے تمام ائمہ کرام انہی علوم سے بنے ہیں، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے امام، بڑے فقہا، محدثین، مفسرین، وہ سارے کے سارے کہاں سے امام بنے؟ ان تمام کی امامت اس بات میں ہے، ان کی امامت اس بات پہ مرکوز ہے کہ وہ کتنا اس قرآن کریم کو جاننے والے، کتنا اس حدیث کے بارے میں اس کو سمجھنے والے، کتنا اس کو محفوظ کرنے والے۔ تو جو یہاں سے محفوظ ہوئے، جنہوں نے ان بنیادوں کو محفوظ کیا، تو باقی تعلیمی ادارے تو آپ کو شخصیات سے منسلک کریں گے، آپ کو چھوٹے علوم سے منسلک کریں گے، لیکن جب مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کریں گے، آپ کو اس بنیاد سے منسلک کیا جائے گا جہاں سے امامت پیدا ہوتی ہے۔ سارے امام ان علوم سے بنتے ہیں، یعنی ہم شخصیات کے پاس ہیں، شخصیات کو امام اور عظمت کس نے دی ہے؟ شخصیات کو امام اور عظمت قرآن کریم نے دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم یہاں بہت سی باتیں، انحرافات سنتے رہے ہیں، بہت سے مسائل سنتے رہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ معاشرے میں لوگ عجیب و غریب قسم کے افکار اور نظریات پھیلاتے رہتے ہیں۔ جاوید غامدی صاحب ہو گئے، امین حسن اصلاحی صاحب ہو گئے، انجینئر علی مرزا صاحب ہو گئے، گمراہی کی شیعیت کی شکل میں شکلیں ہوں، بریلویت کی شکل میں ہوں، حنفیت کی شکل میں ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوام اور تحفظ کس کو دی ہے؟ قرآن کریم اور حدیث، ان کا یہ مقام ہے، ان کو جو پڑھنے والا ہے، ان کو جو بیان کرنے والا ہے، باقی اسی بات نے رہنا ہے۔ یہ اس سے پہلے بڑے بڑے گمراہ لوگ آئے، اور بڑے بڑے گمراہ لوگ آئے، اور آج تاریخ میں ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کو پڑھایا جاتا رہے گا، احادیث کی صحیح تشریح کرنے والے موجود رہیں گے، جو ان مدارس میں یہ کام موجود ہے، تو یہ مختلف گمراہیاں آتی رہیں گی، اور وقت کے ساتھ یہ نکلتی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تاریخ میں ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ہمیں واسطہ پیش آیا آج سے 30 سال پہلے ایک منکر حدیث، اس کا نام غلام احمد پرویز تھا۔ وہ جب چلا گیا، مر گیا، اس کی زندگی میں بھی لوگوں نے اس کو پہچان لیا، اور آج اس کا نام لینے والے، اس کے افکار منتشر پائے تو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا اس امت پر احسان ہے کہ یہ امت اتباع کرتی ہے تو اپنے نبی کی بات کی اتباع کرتی ہے۔ تو اگر نبی کی بات کی حفاظت کرنے والے موجود رہیں گے، اس وحی کو جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی قرار دی ہے، اور یہ زندگی صرف معنی کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ایک مردہ گھر ہے، قبر کی مانند ہے۔ تو وہ زندگی ہے، یہ وحی کی زندگی، یہ ہر فرد کو، گھر کو، معاشرے کو ان نعمتوں سے مزین کر دیتی ہے جو ہمارا خالق ہمارے لیے چاہتا ہے۔ اور اس کی عظمت کو جان لیجئے۔ باقی کیا چیز رہنی ہے ہم مسلمانوں میں؟ میری ان باتوں میں سے کیا بات باقی رہنی؟ آپ کی باتوں میں سے کیا بات باقی رہنی ہے؟ باقی بات رہنی ہے صرف اللہ رسول کی باتوں نے باقی رہنا ہے۔ جس عالم نے جتنی بات ان کی سیدھ میں کہہ دی، اس عالم کی اتنی بات باقی رہنی ہے، باقی اس کا انحراف ہو جائے گا۔ تو باقی کس کام میں رہنا ہے؟ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے رہنا ہے، امت نے آپ کی اتباع کرنی ہے، اور سارے انحرافات تب ختم ہو جائیں گے جب ان انحرافات کے بارے میں قرآن و سنت کو بیان کرنے والے، سمجھنے والے، ان کا شعور رکھنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ تو ان انحرافات سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو پڑھتے رہیں۔ جو میں نے آپ سے بات ذکر کی، اس مدرسہ میں یہاں پر قرآن کریم کی حفاظت، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تشریح سکھائی جا رہی ہے، اور آپ کو ان بنیادوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جن بنیادوں نے تمام بڑے بڑے ائمہ کو امام بنایا۔ امام شافعی کیوں امام ہیں؟ ان کی امامت کی وجہ یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے زیادہ علم، انہیں اس بنیاد کا علم ہے۔ تو باقی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تابع بناتے ہیں، اپنے جو ہیں ماتحت بناتے ہیں۔ مدارس میں پڑھنے والے اس اصل بنیاد کو پڑھتے ہیں، جس بنیاد کو پڑھنے کے بعد وہ ان تمام سے، ان بڑے بڑے اماموں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ تمام کا سلیبس ایک ہے، بنیاد ایک ہے۔
اس لیے اپنی سعادت کو سمجھیے، ان کے مقام کو سمجھیے، اور گمراہیوں کی حقیقت کو جان لیجئے کہ گمراہیاں جو ہیں یہ گمراہیاں آتی رہی ہیں، لیکن ہمیں اپنی قوت پر یقین ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو ایک نقطے کی بات یہ ذکر کی ہے کہ باقی صرف اس بات میں رہنا ہے، ہر وہ بات جو قرآن و سنت کی تشریح میں، قرآن و سنت کے مفہوم کو واضح کرنے میں، یا اس کی حفاظت میں، یا اس کی تشریح میں، یا اس کی آگے توسیع، جو مفہوم انہوں نے بیان کیا اس مفہوم کو آگے مکمل کرنے میں، اطلاق کرنے میں ہوگی، وہ بات باقی رہ جائے گی، باقی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے یہ دین کے فہم اور دین کی سمجھ اس کو عطا کی، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی چاہتے ہیں۔ مالدار کو، کسی کو مال مل جانا، صحت مل جانا، انعامات مل جانا دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ کا پیارا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ، اپنے دین کے بارے میں بصیرت عطا کر دی۔ بات وہ کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ رسول کی بات، ربانی بات کر رہا ہے، قرآن و سنت کی تشریح کر رہا ہے۔ جو اس طرح کی بات کرنے والا ہوتا ہے تو اس طرح کی بات کرنے والے پر اللہ کی خاص رحمت اس انسان پر باقی رہتی ہے۔ تو یہ بات بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مختلف قسم کے انحرافات آتے رہتے ہیں، اور ان انحرافات کے بارے میں ہم بھی سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ ان انحرافات کے بارے میں بنیادی جو غلطی ہے، عقل ہی بڑی عیار ہے جو انسان کو الجھا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ہماری ذات کے بارے میں بھی ہیں، ہمارے معاشرے کے بارے میں بھی ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ ملک کے بارے میں بھی ہیں، معیشت کے بارے میں بھی ہیں، تمام طرح کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، طلبہ علم کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ یہاں پر آپ نے بہت سی گمراہیوں کی تفصیل سنی ہے۔ ایک ہے عام طالب علم۔ عام طالب علم کو بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کا بنیادی پیغام قرآن مجید میں ہے، پھر اس کے بعد مشکات شریف اس نے پڑھی ہو۔ یہ بنیادی ہر طالب علم، ہر مسلمان کو اتنا آنا چاہیے، یعنی یہ اتنا علم ہے جو دین کا بنیادی لازمی علم ہے جو ہر مسلمان اس کو سیکھے۔ اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر جو طلبہ ہیں جو کل کو دین کی خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں تشریح کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو مسائل بتانا چاہتے ہیں، تو انہیں اس سے بڑھ کر قرآن کریم اور احادیث سے آگے بڑھ کر انہیں صحاح ستہ کا علم ہونا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ وہ معاون علوم ان کا انہیں پتہ ہونا چاہیے، اصول حدیث کا، اصول تفسیر کا، اصول فقہ کا، اور ساتھ عربی زبان کا پتہ ہو، جس عربی زبان کے ذریعے وہ آپ قرآن و سنت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ دوسرے مرحلے کا نصاب ہو گیا۔ ایک پہلا نصاب ہو گیا جو بنیادی طالب علم کا، ایک دوسرا نصاب ہو گیا جو اس انسان کے لیے ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے گمراہیوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے دائرے کھینچے تھے، اور دائرے کھینچتے ہوئے آپ نے ایک دائرہ سیدھا کھینچا تھا، اور آپ نے اس کے بعد اس کے دائیں دائرے کھینچے، بائیں دائرے کھینچے، آپ نے کافی ساری لائنیں کھینچی تھی۔ رسول اللہ نے ایک لائن آپ نے سیدھی کھینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ سیدھا رستہ میرا رستہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے رستے، اور ہر رستے کے سرے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ نے کہا تھا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ تو صراط مستقیم وہ سیدھا رستہ، وہ قرآن و سنت کا رستہ میں نے آپ کو ذکر کیا۔ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، مشکات شریف ہے یا احادیث کا ایک مجموعہ، بخاری یا مسلم، ان کو پڑھ لیا جائے، ایک یا دو کتابیں پڑھ لی جائیں، ایک عام مسلمان کا نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس عالم کی بات ہے جس عالم نے لوگوں کو زندگی کے مسائل بتانے ہیں، اس کے لیے وہ اس سے بڑھ کر مزید، میں نے آپ کے سامنے علوم کا تذکرہ کیا، اصول کے علوم ہو گئے، عقائد کے علوم ہو گئے، ان علوم کو اس نے پڑھ لیا، عربی زبان کے علوم کو اس نے پڑھ لیا۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو کہ دین کے بارے میں مسئلے مسائل بتا سکتا ہے۔ اب آگے ہے گمراہیوں کی بات۔ گمراہیوں کے بارے میں یاد رکھیے، گمراہیوں کی کئی ایک طرح کی شکلیں ہیں۔ یہ اس انسان کو گمراہیاں پڑھنی چاہیے، اس بات پر واضح رہنا چاہیے۔ گمراہیاں پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ پہلے اصل بنیاد کو جان چکا ہو، اصل راہ ہدایت کو پہچان چکا ہو۔ جس کو میں نے زندگی کی بات کہی کہ زندگی کیا ہے، پہلے اس کو اس زندگی کا علم ہو، پھر وہ گمراہیوں کو پڑھے، تو اس شعور کے ساتھ پڑھے کہ یہ گمراہی ہے، گمراہی کو واضح کرنے کے لیے پڑھے، استفادہ کرنے کے لیے نہ پڑھے۔ استفادہ کرنے کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن کریم کی باتیں ہیں، احادیث کی باتیں ہیں، یا صحابہ کرام کی باتیں، ہدایت کی باتیں یہ ہیں۔ ان ہدایت کی باتوں کے بارے میں جب پختہ ہو جائے، جب یقین اس کو آ جائے، جب اس کے معنی پر اس کو بصیرت حاصل ہو جائے،
تب پھر وہ گمراہیوں کے اندر جانا شروع ہوئے۔ صحابہ کرام کی شان کیا تھی؟ صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مشہور قول ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس بندے نے کوئی رستہ پکڑنا ہو تو ان کا رستہ پکڑے جو صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے۔ تو ان کا رستہ پکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پکڑا جائے ان کا رستہ؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ ایسے لوگ تھے کہ ابرھا قلوبا واقلھا تکلفا واعمقھا علما، انہوں نے کچھ باتیں اللہ کے سامنے پیش کی اپنے آپ کو کہ سب سے پہلے نیت بڑی خالص کر لی ان صحابہ کرام نے۔ تو ہم بھی اگر علم سیکھنا چاہتے ہیں نیت کو خالص کریں۔ ابرھا قلوبا، اس کے بعد اقلھا تکلفا، تکلف مسائل کے اندر بہت زیادہ باریکی، گمراہی میں جانے کے بجائے یہ راہ ہدایت ہے، ہدایت کے رستے کی عظمت کو جاننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کی قوت کو جاننے اور اس کے معنی میں درک اور بصیرت کو حاصل کریں۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیے کہ انہوں نے نیت کو خالص کر لیا، تکلف کو ختم کر لیا، اللہ نے ان کو عمیق ترین علم عطا کر دیا۔ عمیق ترین علم یہی ہے کہ نیت خالص ہو، تکلف کم سے کم ہو، قرآن و سنت کو پڑھنا چاہتا ہو، اللہ کے نبی کی منشا، اللہ کی منشا کو وہ جاننا چاہتا ہو۔ جب انہوں نے یہ کام کر لیے کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا، اعمقھا علما، تو پھر اللہ نے ان پر یہ انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کو قائم کر دیا۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں مختلف طرح کے انحرافات ہیں، ان انحرافات کے بارے میں جب ان صحابہ سے پوچھا جاتا تھا جن کی نیت خالص ہوتی تھی، جو تکلف کم سے کم کرتے تھے اور قرآن و سنت کو پڑھتے ہی رہتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو یہ لوگ پھر اس وقت ان کے ذریعے اللہ کا دین قائم ہوتا تھا۔ اختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ ولاقامۃ دینہ، اللہ نے ان کے ذریعے دین کو قائم کیا اور نبی کی صحبت ان کو عطا کی۔ تو دوبارہ اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے جو نظریہ علم کے بارے میں سمجھا ہے، اپنے اساتذہ سے جانا ہے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس علم کی عظمت کو اور مقام کو سمجھیے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ کے بڑوں نے آپ کو جس کام پہ ڈالا ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی بڑی ذمہ داریاں، اور یہاں پڑھ کر آپ اس امامت پہ جا سکتے ہیں، اس درس گاہ سے، یہاں چٹائیوں سے پڑھ کر آپ اس امامت پہ جا سکتے ہیں کسی بڑے سے بڑے اسکول میں، کالج میں، انسٹیٹیوٹ میں۔ وہ آپ کو اس بنیاد تک نہیں پہنچائیں گے جو اس کائنات کا معلم ہمیں انسانوں کو سکھانا چاہتا ہے۔ اس بنیاد سے یہاں سے آپ کا واسطہ ہو۔ مدارس کی عظمت کیا ہے؟ مدارس کی شان یہ ہے کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تعلیمات سے جوڑ دیتے ہیں، اور ان براہ راست تعلیمات کو جاننے والا وہی معاشرے کی امامت اس کو ملتی ہے۔ تو پہلے اس عظمت کو جان لیں، پھر اس عظمت کے بعد ان میں سیکھنے کے مراحل ہیں۔ مراحل میں ایک بات یہ ہے کہ آپ ایک عام مسلمان کے تقاضے قرآن کریم اور احادیث اس کے سامنے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے، عربی زبان، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس سے بڑھ کر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ فقاہت مجھے حاصل ہو، میں لوگوں کو مسائل بھی بتا سکوں اور لوگ مجھ سے مسئلے مسائل پوچھ سکیں، تو پھر اس آدمی کے لیے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، پھر لوگوں کو ایسے نکلنا چاہیے۔ تو آپ میں سے کچھ بچے کتابوں کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس سے اگر تو گمراہیوں انحرافات میں پڑھنے کے لیے اصول کیا ہے؟ اس پہلے اصول کو جان لیجئے۔ گمراہیوں اور انحرافات کو پڑھنے کے لیے پہلے دین کی بنیادوں کو جاننا ہو، جس نے جاننا ہو سمجھا ہو وہ گمراہیوں میں پڑھے، ورنہ خطرہ ہے اس بات کا کہ ان گمراہیوں کا خود شکار ہو جائے گا۔ علوم میں سے بہت سے علوم ایسے جو گمراہی ہے، جو ناجائز ہیں، وہ علوم جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، وہ علوم جو نفس کو آگے، انسان کی خواہشات کو آگے بڑھانے والے ہیں، یہ علوم انسان کی سوچ کا، اس کے اعمال کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ ان علوم میں تب پڑھنا چاہیے جب انسان اپنی بنیادوں کو پختہ کر چکا ہو۔ اس کے بعد گمراہیوں کی کافی ساری شکلیں ہیں، ابھی آپ نے پہلے محاضرات میں سنی، ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جو باتیں جو ہیں وہ معاشرت کے میدان میں ہیں، سیاست کے میدان میں ہیں، بعض باتیں ہیں معیشت کے میدان میں ہیں، یا بعض باتیں ہیں فرقوں کے لحاظ سے ہیں، بعض باتیں شخصیات کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ شیعوں نے، اہل تشیع نے صحابہ کرام کے بارے میں زیادتی کی، اور انہوں نے اس طرح کے انحرافات کیے، ان کے سیاسی انحرافات اپنی نوعیت کے ہیں۔ خوارج نے اور طرح کے انحرافات کیے، تو انسان پھر اپنے افتاد طبع کو، اپنے مزاج کو دیکھے کہ کس طرح کے وہ انحرافات کے بارے میں بصیرت رکھتا ہے اور اس کا ذوق ہے، وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اہل حدیث شخصیات میں بہت سی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے فرقوں پر ہی کام کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نظریات کے بارے میں کام کیے۔ تو آج یہ تخصص کا دور ہے، لیکن جو مرکزی صلب العلم ہے، جو بنیاد ہے قرآن کریم اور حدیث،
یہ ایک عالم کو بنیادی اس چیز کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر آگے پھر ان دونوں کی تشریح میں مزید پختہ ہونا ہو تو صحابہ کرام کے آثار کو، صحابہ کرام کی جو باتیں ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتے نہیں، یہ بنیادوں کو پختہ کر لیں اور پختہ کرنے کے بعد پھر ان انحرافات کی طرف جائیں. تو ان انحرافات میں بھی اپنے ذوق کے مطابق انتخاب کریں. وہاں ایک ہی موٹا سا اصول ہے، لیکن یہ اصول کس کو سمجھ میں آتا ہے، اس کا اطلاق کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ علوم میں سب سے بالا، یہ بات سارے مانتے سارے ہیں، سمجھ کم لوگوں کو آتی ہے. علوم میں سب سے بالا علم کون سا علم ہے؟ علوم کی 3-4 درجہ بندیاں کی گئی ہیں. تو علوم میں سب سے بالا علم وہ ہے جو کہ ہدایت کا، جو انبیاء کرام کا، جو وحی کا علم. وحی کے علم سے بالا علم کوئی نہیں. اس کے بعد جو علوم ہے سب سے پہلے علوم نقلیہ ہیں. نقلیہ کا مطلب قرآن و سنت کا یا صحابہ کرام جو اس کی تشریح کرتے ہیں، یہ علوم کی سب سے اعلیٰ شکل ہے. یہ اللہ کا وہ انعام ہے جس انعام کے ذریعے اللہ نے معاشروں کو زندگی دی ہے. اس کے بغیر ہم فلاح اور کامیابی کو پہنچ نہیں سکتے تھے، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو پہلے علوم کا درجہ یہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ علوم عقلیہ آتے ہیں. عقلی علوم اس کے بعد ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ مادی علوم آتے ہیں. مادی علوم سے مراد یہ ہے کہ یہ سائنسز کے علوم ہو گئے، میٹیریل سائنسز کے علوم ہیں. اور یہ میں بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے علماء کرام آج تک یہی بات ہی کہتے ہیں. تو ان میں ایک ترتیب رکھنے کی ضرورت ہے. ترتیب یہ ہے کہ جو اعلیٰ علم ہے، ادنا علم، متوسط علم ہے، عقل کو متوسط علم کہتے ہیں، اور سائنسی علوم کو ادنا علوم کہتے ہیں، اور تمام سے بالا وحی کا علم. تو ادنا علوم کو، متوسط علوم کو اعلیٰ کی نگرانی میں پڑھنے کی ضرورت ہے. نگرانی کب ہوگی؟ جب آپ کو اس کی بصیرت ہوگی، جب قرآن و سنت کا پتہ ہوگا. جس کو پتہ نہیں ہے تو وہ شروع کر دے کہ فلاں فلسفہ، سیاسی فلسفہ کیا ہے، فلاں جو ہے وہ کیپٹلزم وہ کیا ہوتا ہے، یا شیعیت کو پڑھنا شروع کر دے، یا قبر پرستی کو پڑھنا شروع کر دے، تو سیدھی سی بات ہے وہ گمراہ ہو جائے گا. اس بندے کو پہلے بنیادوں کو پختہ کرنا ہے اور ان بنیادوں کی روشنی میں باقی علوم کو پڑھنا ہے. تو دو باتیں یاد رکھیے گمراہی کے علوم کو پڑھنے کے لیے. گمراہی کی باتیں علوم ہوتے ہی نہیں، گمراہی اور علم دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. علم نافع ہی ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو گمراہی ہے وہ علم نہیں بلکہ وہ نجائز ہے. یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ بہت سے علوم نجائز ہیں، ان کو پڑھنا حرام ہے، گناہ کا کام ہے. انہیں علم کہنا ہی نہیں چاہیے. جیسے جادو ہے تو نجائز علم ہے، یا معاشرے میں فساد ہے، یا لوگوں میں قتل و غارت ہے، یا میاں بیوی رشتوں کو دور کرنے کا علوم، یا خالق اور مخلوق کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا علم. ایسا علم جو ہمیں خالق کی بندگی سے نکال کر انسانوں کو خواہشات کا بندہ بنا دے، یہ حرام علم، نجائز علم. اس نجائز علم کی مثال یہ ہے کہ آپ لا پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ جو ہے وہ CSS کرنا شروع کر دیں، آپ سود کے علوم پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ یہ سمجھیں یہ علوم پڑھ کر جو ہے وہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو گمراہی کا علم ہے، یہ نجائز علم. ہم نے اس علم کو پڑھنا شروع، اس کو پڑھنے کا اصول یہ ہے پہلے قرآن و سنت کو پڑھا ہو. ہم نے قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد اس کی روشنی میں اس کو پڑھا جائے گا. تو اس کے دو اصول ہیں. پہلا اصول ہے کہ صاحب علم اس کو پڑھے گا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اس علم کو اصلاح کی نیت سے پڑھنا ہے، استفادے کی نیت سے نہیں پڑھنا. اور دلیل اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں تو آپ کو عقلی علوم کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سابقہ الہاموں کے بارے میں بھی یہ بات کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھنا شروع کر دی. سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود تھے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا عمر فاروق کہ عمر دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے نبی، ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ عمر بن خطاب جیسی شخصیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا بعد میں تورات کو پڑھے. تو تورات کو پڑھنا حرام ہے. کس کے لیے جائز ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے. اس آدمی کے لیے پڑھنا جائز ہے جو تورات کو اصلاح کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہے کہ میں نے اس میں غلطیاں ڈھونڈنی ہیں، استفادے کی نیت سے نہیں پڑھنا چاہتا. اس کو وہ جاننا چاہتا ہے اس میں یہودیت میں کیا کیا خرابیاں تھیں، جب یہودی ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم نے کس طرح ان کو رہنمائی کرنی ہے. تو اصلاح کی نیت سے پڑھنا یہ کون کام کرے گا؟ وہ عالم یہ کام کر سکتا ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کو کوئی عالم بھی استفادے کی نیت سے پڑھے تو اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں. یہ باتیں اگر پیش نظر رکھی جائیں، یہی تمام اصول، اگر بڑی یہودیت عیسائیت کے بارے میں یہ اصول ہے تو بدعی فرقوں کے بارے میں یہی اصول ہے. آج کل بات ہوتی ہے کہ اہل بدعت سے تعامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو عوام الناس کو جو بدعی لوگ ہیں، جن کی اعتقادی بدعت ہے، عملی بدعت ہے، یہ ساری کی ساری ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا رستہ ہے.
جو واضح اور سیدھا رستہ ہے، اور ایک باقی تمام رستے ہیں جو اس سے انحراف کے رستے ہیں۔ صراط مستقیم کے علاوہ تمام رستوں کو پڑھنے کا ایک ہی اصول ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے، اور علماء اس کو تب پڑھیں گے جب اس کو اصلاح کی نیت سے پڑھیں، اور اس کو پڑھنا لازمی بھی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی فرقے سے، کسی بھی گمراہ قوم سے اس وقت تک مناظرہ نہیں کیا، ان سے اس وقت تک تبادلہ نہیں کیا جب تک اپنے مخاطب کی دلیل کو میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علماء کرام عیسائیت کو جانتے تھے، تورات کو جانتے تھے، شیعیت کو جانتے تھے، بریلویت کو جانتے تھے، حنفیت کی الجھنوں کو جانتے تھے، الحاد کو جانتے تھے، ساری باتیں پڑھتے تھے، لیکن پڑھتا کون تھا؟ عامی نہیں پڑھتا تھا۔ علماء کرام جانتے تھے، اور جانتے تھے اصلاح کے لیے، ان پر ان کی غلطیوں کے نکھار کے لیے ان کو پڑھا کرتے تھے۔ تب اس کے بعد گمراہیوں کی شکلیں ہیں، ان گمراہیوں کی شکلوں میں غور کرنا چاہیے۔ تو یہ علماء کرام کا کام ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ ان لوگوں سے جو بدعی فرقے ہیں، بدعت کفریہ ہو یا بدعت جو ہے فسقیہ ہو، دونوں شکل کی جو بدعتیں ہیں ان کے بارے میں علماء کرام اس طرح پڑھیں۔ تو یہ موضوع لمبا ہے، اس کی آگے پھر تفصیلات بہت ساری شروع ہوں گی، لیکن ہمارا دین جو ہے اس کا پیغام بڑا واضح ہے، اس میں تکلف کم سے کم ہے، تکلف نہیں ہے زیادہ، سیدھا سیدھا قرآن و سنت کا رستہ ہے، اور اس رستے پر پختگی ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ اللہ ہدایت کا علم ہدایت کس کو عطا کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کو پڑھنے والے بہت ہیں۔ جو قرآن و سنت کو پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہے اور اس کے لیے ان کے علوم میں محنت کرتا ہے، اس کی نیت اگر خالص ہو اور طریقہ اس کا درست ہو تو اللہ ہدایت بھی اسی کو عطا کرتے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے قرآن و سنت کو پڑھا، لیکن ہر ایک کو وہ ہدایت نہیں ملی جو ہدایت ہم بعض ائمہ کرام کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایتیں انہیں ملی۔ تو وہ یہ کوشش کریں جہاں اللہ رسول کی بات ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیں۔ ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے جھک جانا ہو، ان کے معنی پر غور کر لو، اپنی عقل کو ان کے سامنے وہ جھکا لیں، اپنی جو ہے وہ سوچ و بچار کو عقل مطیع کو لے کر چلیں۔ امتی جو ہوتا ہے، امتی کی عقل عقل مطیع ہوتی ہے، امتی کی عقل عقل سرکش نہیں ہوتی۔ جو بات ابھی اب سے کچھ دیر پہلے قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب یہ بات کہہ رہے تھے نا، آپ یہ بات فرما رہے تھے کہ عقل جو ہے وہ اسلام کی روح سے علوم کی تشکیل نہیں کر سکتی، عقل صرف علوم کی تفہیم کر سکتی ہے۔ تو لفظ ایک ہے، ان کے معنی بہت سارے ہیں، یعنی عقل سے ہم نئے معنی نہیں بنا سکتے، معنی ہم نے سارے کے سارے قرآن و سنت سے لینے ہیں۔ البتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتا دی ہیں، ان باتوں کے معنی میں ہم نے غور کرنا ہے، مطیع ہو کر غور کرنا ہے۔ جب اس کے معنی میں غور کریں گے تو عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ پہلے عقل کی حیثیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ عقل کی حیثیت یہ ہے کہ عقل وحی سے نیچے، اس کے بعد باری آتی ہے، اور ایسی عقل سرکش، یہ عقل جو کہ وحی کے بارے میں اعتراض کرتی ہے، اس کے بارے میں شبہات ڈالتی ہے، انسان کا ستیہ ناش کر سکتی ہے، انسان کو ہدایت سے دور کر سکتی ہے۔ تو میں نے موٹی سی اجمالی سی بات کہی، یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، یہ بات صرف میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کی، بڑے بڑے علماء کرام یہ بات کہتے آئے ہیں، اور ایسے ایسے نام ہیں جن کا یہی موقف ہے کہ وحی سے بالا، سب سے بالا علم ہی یہی ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کا قول میں ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء ہیں معاشرے کے اصل میں حاکم۔ وہ معاشرے کے کیوں حاکم ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایسے علم کو جانتے ہیں جس علم کو اللہ نے تمام علوم کا حاکم بنایا۔ علماء معاشرے کے حاکم کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اس علم کے حامل ہیں جس علم کو اللہ نے تمام علوم کا حاکم بنایا۔ ایک طرف انسانیت کے سارے علوم اکٹھے ہو جائیں، ایک طرف قرآن کریم کی ایک آیت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہو، تو امتی کا کام کیا ہے؟ امتی کیا تمام علوم پر غور کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا اور اپنے تمام عقلی جو ہے کار فارمیاں دکھاتا رہتا ہے تو اس نے نبوت کو مانا پھر کیا ہے؟ نبوت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو ذات اللہ سے علم لیتی ہے اور اللہ سے علم لے کر ہمیں ہدایت کا رستہ بتاتی ہے۔ تو میں نے موٹی سی باتیں بس آپ کے سامنے یہی ذکر کی ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا ہی عظمت والا کام ہے، لیکن اس عظمت والے کام میں درجہ بندی سمجھ لیجئے۔ پہلے ایک بنیادی دینی علم ہے، پھر ایک خواص کا علم ہے، پھر اخص الخواص کا علم ہے جو گمراہیوں کے بارے میں، اور گمراہیوں کے تمام میدانوں کی مہارت یہ اللہ توفیق دیں۔ تو ایسی شخصیات موجود ہیں، بعید نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی 8-10 کتابیں، ہر کتاب اپنے اپنے باب کی جو گمراہی ہے اس گمراہی کے بارے میں ان کی کتاب ام الکتاب،
ناممکن نہیں ہے کہ ایک ہی انسان قرآن و سنت کو سیکھنے سکھانے والا دسیوں طرح کی گمراہیوں کے بارے میں وہ رسول اللہ کی تعلیمات کو زندہ کر دے اور ہر جگہ اللہ کی منشا کو واضح کر دے. ناممکن نہیں ہے. لیکن یہ مثال ذرا نادر ہے. تو آہستہ آہستہ جو آپ کا ذوق ہو. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی یہ فقہی مسائل کے اندر تقلیدی معاملات کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو ان کی بات کریں. یہ بھی گمراہ ہے. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد ایک ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک واضح دین لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا دین ایسا ہے کہ میں تمہیں روشن دن پر چھوڑے جا رہا ہوں. اس میں تاریک چیز بھی ایسی ہے جیسے روشنی، جیسے دن کی روشنی ہوتی ہے اس طرح رات کی تاریکی بھی میں نے اتنی واضح کر دی. تو بعد میں آنے والے ظالموں نے اس دین کو پھر خراب کر دی. بعد میں آنے والے ظالم ایسے آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سیدھا رستہ اس کو گرد آلود کر دیا، اس میں بے شمار شبہات پیدا کر دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا رستہ بتاتے ہیں جس کی نیت خالص ہو، جو اس علم پر عمل کرتا ہو، جو عالم با عمل ہوگا، جس کی نیت خالص ہوگی. جیسے بات کی گئی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں خود سکھا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رب زدنی علما. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز کے بارے میں رسول اللہ نے اللہ سے مطالبہ کیا مجھے فلاں چیز میں اضافہ کر. کس چیز میں اضافے کا مطالبہ کیا اللہ سے ہمارے نبی نے؟ کہ اللہ مجھے علم میں اضافہ کر دے. یہ واحد وہ چیز ہے جس میں اضافے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. اللہ سے دعا کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کسب سے زیادہ وہب ہے. محنت ہمیں کرنی ہے، عمل ہمیں کرنا ہے، خلوص لے کر آنا ہے. لیکن یہ ذہن پر نقطے جب کھلتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا کے ساتھ کھلتے ہیں. ربی زدنی علما. بندہ بے عمل ہو، نیت اس کی ٹھیک نہ ہو اور وہ کہے کہ جی مجھ پر جو ہے یہ علوم نبوت کے رستے کھل جائیں گے، یہ ناممکن ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی. امام شافعی سے انہیں اپنے استاد سے شکایت کی تھی شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. تو آپ جانتے ہیں امام شافعی نے کہا تھا، امام شافعی کو ان کو استاد نے بات کہی تھی کہ یہ علم اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. علم کے ذریعے انسان کو تمام پر فضیلت. عالم کی فضیلت کیا ہے؟ جو عالم صحیح بات کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ عالم کی فضیلت یہ ہے کفضلی علی ادناکم. عالم کی عابد پر یہ فضیلت ہے جیسے رسول کی فضیلت امتی پر ہوتی. وہ کون سا عالم ہے؟ وہ اس عالم کی بات ہے جو باعمل عالم ہے، جس کی نیت ٹھیک ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہے. تو اس کو رب زدنی علما کے ذریعے سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. تو میں نے جو موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ قرآن و سنت تو باقی رہنے ہیں. ہم لوگ قرآن و سنت پڑھتے رہتے ہیں. قرآن و سنت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے. یہ ذمہ داریاں اللہ کی ہیں اور اللہ نے قیامت تک ان چیزوں کو تو باقی رکھنا ہے. قیامت جو ہے وہ جب واقع ہوگی تو قرآن کریم کے حروف اس وقت اٹھا لیے جائیں گے. تو قرآن کریم نے اس وقت تک باقی رہنا ہے جس وقت تک قیامت قائم نہیں ہونی. تو علم پھر ہماری ذمہ داری کیا ہوئی؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ علم اللہ کیسے اٹھائیں گے؟ یہ علم اٹھایا جائے گا، اس کے حروف باقی رہیں گے، یہ قرآن بھی باقی رہے گا، یہ حدیث بھی باقی رہے گی. لیکن فلاں جو چیز ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی تعلیمات اور ان کی راہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فلاں مسئلے کے بارے میں ہمیں کیا وضاحت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانیت کو فلاں چیز کے بارے میں کون سی زندگی کی بات بتانا چاہتے ہیں؟ یہ بات بتانے والے علماء کرام ہوں گے. رسول اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اللہ نے اس علم کو لوگوں سے یوں ہی نہیں اٹھا لینا. ولكن ينتزعه بقبض العلماء. ایسے علماء اٹھ جانے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ یہ علم اللہ نے اس کی ذمہ داری ہم پر یہ انعام کیا کہ پچھلی امتوں کے برعکس ہمارا قرآن و سنت محفوظ ہے اور اس کے لیے اللہ نے ایسے افراد تیار کیے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمارا اگلا کام یہ ہے کہ اس قرآن و سنت کو معاشرے میں زندہ جو مسائل ہیں، جو معاشرے میں جو صراط مستقیم کو گرد آلود کر دیا گیا ہے، رسول اللہ کے رستے کو دھندلا دیا گیا ہے، اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اعتقادی گمراہیاں ہوں، بدعت فسقیہ کی گمراہیاں ہوں، بدعت مکفرہ کی، یا پھر کفر کی الحاد کی گمراہیاں ہوں،
ہمیں کسی ایک تک محدود ہونے کے بجائے اپنے ذوق کے مطابق ان کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ان گمراہیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں وہ نقطہ ہے جس سے یہ گمراہی کی وجہ یہ ہے، اور اس کی اصلاح قرآن کریم کی فلاں آیت سے ہوتی ہے۔ ایسے علماء کرام جب تک موجود رہیں گے، جو علماء کرام گمراہیوں کے بارے میں قرآن و سنت میں سب کچھ ہی موجود ہے، کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے جو کسی عالم نے کہی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ علم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بندہ کو نئی بات کرتا ہے، علم کی ہر بات ہی کہہ دی گئی۔ شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ ان کا یہ قول ہے، کہتے ہیں علم کی کوئی ایسی بات نہیں جو کہ نئی کوئی کہتا ہے، تمام کی تمام باتیں علم کی پہلے کہہ دی گئی، لیکن ہمیں پتہ تو ہو کہ فلاں آیت سے فلاں علم کا یہ نقطہ نکلتا ہے، کہ اللہ اس کو توفیق عطا کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ علم کا انعام دیتے ہیں، اور یہ اللہ انعام اس کو دیتے ہیں جو عالم بعمل ہوتا ہے، جس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، جس کا یہ مشن ہوتا ہے، جس کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا جو رستہ ہے صراط مستقیم جو ہے، اس صراط مستقیم کو ہم نے قائم کرنا ہے، اور ایسے علماء ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا اپنے بات، آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ ترکت فیکم، آپ کا ترکہ کیا ہے؟ آپ کا ترکہ تو علم کا ترکہ ہے جو میرے اور آپ ہم سب کے پاس اگر ہے تو رسول کا ترکہ، رسول کی ذات کتنی عرفہ والا، لیکن رسول نے چھوڑا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے درہم و دینار نہیں چھوڑے، آپ نے تو علم چھوڑا، اور اس کی تشریح ہے کہ ترکت فیکم، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، اور اس ترکے والے اگر میں اس کے چند فیصد کا حصے دار ہوں یا آپ اس کے حصے دار ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت، اور یہ وہ زندگی ہے۔ افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام کیا ہے، اور جو اس انعام کو پورا کرنے والے ہیں وہ بڑے ہی بابرکت ہیں، اور ان کے لیے قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل ہیں۔ وہ فضائل کا وقت ختم ہو گیا، جو میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی، آپ سب کو سمجھنے کی، اور اس طرح جو ہے وہ گمراہیوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق دیں، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ، اور اس کا نظریہ اجمالاً میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔